فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے، صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں
نماز سے اللہ نے شروع کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب امین کہتے ہیں قابل ٹرسٹ آدمی، قابل اعتماد آدمی، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو، اس کو عربی میں امین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور کسی نے چوری کر لی، کوئی قدرتی حادثے سے وہ ضائع ہو گئی، تو شریعت میں اس کے ذمے آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے حفاظت کی تھی لیکن چوری ہو گئی، گم ہو گئی، اگر اس نے کوتاہی نہ کی ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے بھائی اس کے ذمے لازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی، ڈاکو چھین کے لے گئے، تو آپ نے جب امانت اس کے پاس رکھوائی تھی تو آپ نے خود اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، تو اب اس کے اس بیان پہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اگر کہہ رہے کہ چوری ہو گئی، وہ اگر کہہ رہے ڈاکوؤں نے لوٹ لی، وہ اگر کہہ رہے آگ لگ گئی، تو اب آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ذمہ لوٹانا لازم نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس گواہ ہیں، دلیل ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دلیل پیش کرنا آپ کے ذمہ ہوگا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے۔ امین امانت یعنی قابل ٹرسٹ ہے، قابل اعتماد ہے۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، تو جن کے پاس کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ چور لے گیا ہے، فلانا لے گیا، تو آپ بس گئے ختم، کیونکہ آپ نے امانت کے طور پہ رکھے تھے نا اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، معاہدوں کی، اور وعہدہم راعون، ایگریمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں نا، دو چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے کیریکٹر والا انسان، کردار اچھا ہے، ایک نمبر آدمی ہے۔ اور اسی کیریکٹر کی آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کمی ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی، معاہدے توڑنا، بات بیان دے کے مکر جانا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے ماحول بن رہا تھا، ایک تاجر مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے پیسے لوگوں کے پاس پھنس گئے ہیں، جس نے بھی کمٹمنٹ کی تھی فلاں تاریخ کو میں پیسے دے دوں گا، تو وہ جب اس سے فون کرو تو وہ کہتا ہے بھائی جنگ ہو رہی ہے، ابھی کیسے پیسے دے دوں تمہارے۔ یعنی ہر شخص نے اس خوف سے دوسرے کے پیسے روک لیے کہ جنگ کے نتیجے میں کہیں کرائسس میں نہ آ جائیں، دوسرے کو کرائسس میں ڈال رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ فوراً اگلے کے پیسے دے دیں، کہیں اس سامنے والا مصیبت میں نہ آ جائے جنگ کی وجہ سے، لیکن لوگ دوسرے کا پیسہ روک لیتے ہیں، دوسرا کی ایسی کی تیسی ہو جائے، آپ اپنے آپ کو پہلے سیف سائٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مجھے کہنے لگے بات یہ کہ میں بھی یہی کرتا، جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں بھی یہی کرتا، میں بھی کہتا جنگ ہو رہی ہے بھائی تم پیسے مانگ رہے۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ پیسوں کی میں بار بار مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے معاہدے ٹوٹتے پیسوں پہ آکے ہیں، جہاں پیسوں کا معاملہ ہوگا معاہدے ٹوٹیں گے۔ آج ایک صاحب آئے عصر کی نماز کے بعد، کہنے لگے میں نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو میرا اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، دیے ہوئے نہیں، دے رہا ہوں پیسے، ایگریمنٹ یہ ہو رہا ہے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی تو مجھے پیسے دے دے، نقصان ہوا تو میرا، نہیں ہوگا نقصان میں ہونے ہی نہیں دوں گا، فائدہ ہوگا تو پروفٹ میں شرکت کر لیں گے۔ کہہ رہے مفتی صاحب یہ شرعن جائز ہے؟ میں نے کہا اول تو یہ شرط ہی کل عدم ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے نہیں۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جتنی پرسنٹیج آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کو لاس بہرحال برداشت کرنا پڑے گا۔ اب وہ آیا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تھا، مشورہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن میں نے غریبی میں ایک مشورہ بھی پارسل کر دیا۔ میں نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ شرط کل عدم ہے، اس کو لاس برداشت، آپ کو لاس برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا باقی وہ جو آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ لاس سارا میرے ذمے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ بے خوف ہو کے کریں۔ اور میں نے کہا جب آپ نے اس کی اس چکنی چپڑی باتوں میں آ کے ادھر پیسے دیے اور سارا لاس اس نے آپ کے ذمے نہ ڈالا تو میرا نام بدل دینا، میں 4 شادیوں پہ بیان چھوڑ دوں گا۔ اس سے بڑی کوئی قسم ہو سکتی ہے بھائی؟ کتنی لوگوں نے کوششیں کی، مجھے دھمکیاں بدنام کرنے کی، کمنٹس میں نیگیٹو، یہ بندہ شادیوں کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتا، یہ وہ، میں نے چھوڑا بیان، نہیں چھوڑا نا، لیکن اس کو میں نے کہا نہیں، یعنی میرا ارادہ تھا کہہ دوں، ابھی خیال آیا مجھے کہ اگر اس نے سارا لاس تیرے ذمے نہ ڈالا، میں نے کہا چند باتیں، نمبر 1 پروفٹ 5 روپے بھی نہیں دے گا، نمبر 2 لاس سارا کا سارا
تم پہ ڈالے گا. نمبر 3 لاس کرے گا بھی لازمی. اور جب آپ کہو گے نا کہ آپ نے کہا تھا کہ لاس ہوگا ہی نہیں, میں ایسا کاروبار کر رہا ہوں, تو کہے گا یار میں تو واقعی ایسا کر رہا تھا, لیکن قدرت کے آگے کون جا سکتا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے, فطرت سے کون لڑ سکتا ہے, اب ہو گیا. بالکل وہی معاملہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے ابا کے پاس اور ابا سے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون, اے ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, کھیلے گا, تھوڑا جنگل میں گھومے گا, کھائے گا, پیے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کیا کہا, انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. بھائی مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کہنے لگے ابا یہ بھیڑیا اگر اس کو ہماری موجودگی میں کھا جائے, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم اتنے مضبوط بھائی, لمبے تڑنگے جوان, ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے. یعنی وہ ابا پہ ہی اعتراض کرنے لگے, ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم کس بات کے بھائی ہو گئے پھر. حالانکہ ان کا پورا پروگرام تھا بھیڑیے کو کھلوانے کا, کنویں میں ڈالنے کا. تو اس لیے ڈرامے باز آدمی کے اسٹائل پہ کبھی بھی بولو مت جایا کرو. وہ پیسہ لیتے ہوئے یہی کہیں گے, آپ کہو گے بھائی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے نقصان, یار تو پاگل سمجھ رہے ہیں ہم کو, یار ہم جدی پشتی بزنس کرتے آ رہے ہیں, ہم اس لیے تیرا پیسہ لے رہے ہیں کہ لاس کریں گے, نقصان کریں گے. ابے کیا باتیں کر رہا ہے, لگتا ہے مفتی طارق مسعود کے بیان سنتا ہے تو بھی. ابے مفتی صاحب سے بولو شادیوں پہ بات کیا کریں, کاروباری باتیں مت کیا کریں. تو مفتی صاحب سے بولو بھائی یہ باتیں کی ٹاپک مفتی صاحب کا نہیں ہے, جیسے قاری خلیل نے بول دیا تھا نا کہ مفتی صاحب سے بولو آپ صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. اس کے بعد سے میں نے قاری خلیل پہ بھی جب سے بیان کرنا شروع کر دیا, قاری خلیل پہ, تو اس کے بعد سے قاری صاحب کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو قاری خلیل صاحب نے جو علمی غلطیاں کی ہیں نا, گڑبڑے کی ہیں مسائل بیان کرنے میں, قرآن و حدیث کا لیول لگا کے, وہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب نہیں گئے تھے اس دفعہ رمضان میں, قاری خلیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے, تو قاری خلیل صاحب نے ٹاپک ہی الحمدللہ چھوڑ دیے وہ. تو خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, تو میں نے اس سے بولا, میں نے کہا بھائی دیکھو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا, نحن عصبہ, ہم ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے بھائی کو. پھر شام کو کیسے آئے کہ بھیڑیے نے کھا لیا, اور جھوٹی قمیض بھی لے کر آئے, یعنی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے کہ بھیڑیے نے کھا لیا. اور پھر کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا, ابا ہم قسمیں اٹھا کے بھی سچ بولے نا, ہمیں پتا ہے آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. ولو کننا صادقین, ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو, ابا آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. تو بھائی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. اس لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ دلیل سے بات کرو, جذبات سے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو. جذبات جب اچھے ہوتے ہیں جب پہلے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے, اس کے بعد پھر اس میں جذبات کا تڑکا لگاؤ. دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا, جذبات سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو بے وقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے, عقل مند لوگ اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے, اور کبھی بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, جھگڑے جب آپ کے پاس آتے ہیں, کوئی یک طرفہ بیان سنی, میڈیا پہ کوئی بات سن لی, بالکل فوراً متاثر مت ہو. دیکھو بھائی تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے, رونا پیٹنا چیخ چیخ کے اپنے ظلم کی داستانیں بیان کرنا, اس سے آپ کا مظلوم ہونا کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ خود ظلم کر کے رو رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور روتے ہوئے آئے, حالانکہ خود ڈال کے آئے, تو رونا تو ان کو چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور رو کون رہا تھا, یہ رو رہے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہی ہے, جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے, وہ رو نہیں رہا ہوتا, ظالم الٹا رو رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ تھانے میں تھا, کسی کام سے بہت پہلے جانا ہوا, تو ایک آدمی کے خون ہم خون, کپڑوں پہ خون, یہاں بھی خون, یہاں بھی خون, FIR کٹانے آیا ہوا ہے, مجھے بندوں نے مارا ہے. پولیس والے نے کہا نالائق آدمی نے خود پیٹا ہوگا, کوٹا ہوگا پکڑ کے, خود مارتے ہیں اور پھر اپنے بلیڈ کے نشان سے نا زخم لگا کے آ جاتے ہیں, یا خون وون لگا کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلاں نے مارا ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا لاس بالکل بھی نہیں ہوگا, اتنے پیسے مجھے دے دو, تو مجھے اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ 100% لاس ہی لاس ہوگا. کیونکہ شریف آدمی ہوتا کہتا بھائی میں بزنس کے لیے پیسہ لے رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ لاس نہ ہو, لیکن قدرت سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے شاید لاس تو پھر بھی کرنا ہی تھا اس نے, لیکن شاید لاس نہ ہوتا. تو کہتا نہیں مفتی صاحب میں 1 سال سے اس کو جانتا ہوں. میں نے کہا جس کو تو 1 سال سے جانتا ہے میں اس کو 30 سال سے جانتا ہوں.
حالانکہ میں نہیں جانتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جھوٹ بولا. بھائی میں 30 سال سے اس ٹائپ کے لوگوں کو جانتا ہوں, تو اس میں یہ والا بھی بندہ داخل ہے جو 1 سال سے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا. اس کے بارے میں چانس یہ ہے کہ وہ بڑا گیم کھیلنے والا ہے آپ کے ساتھ, وہ چھوٹا گیم نہیں کھیلنے والا. تو شاید 0.001% لوگ اس میں نیک بھی ہوتے ہیں, 0.001%. تو 0.001% کا رسک لے کے اپنے آپ کو 99.999% مصیبت میں ڈالنا, یہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک باریک پل ہو, نیچے آگ جل رہی ہو, اور کوئی کہے آپ اس سے جائیں, 99% چانس یہ کہ آپ اندر گریں گے, 1% چانس ہے کہ آپ نکل جائیں گے. تو پاگل ہو گئے, اس پہ سے جانے کی کوشش کرو گے. تو کسی کو پیسے آپ نے دے دیے, نمازی ہو, 4 مہینے لگے ہوئے ہو, مولانا ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, خلیفہ ہو, جب پیسے لے رہا ہوگا نا بہت اس کا دل مچل رہا ہوگا. لینے کے بعد جب آپ واپس پیسہ لینے کے لیے جائیں گے, اس کو ایسا لگے گا جیسے آپ اس سے قرضہ مانگ رہے ہو, آپ اس سے اس کا پیسہ مانگ رہے ہو. تو کوئی بھی نہیں دیتا. اس لیے بار بار میں آپ کو منع کرتا ہوں بھائی, کسی کو, عورت اپنے شوہر کو پیسہ نہ دے, شوہر اپنی بیوی کو پیسہ نہ دے. بیوی سے پیسہ نکلوانا پھر بھی آسان ہے, وہ آپ کے ماتحت ہوتی ہے, لیکن بیوی نے جس دن شوہر کو پیسہ دیا, گیا, ختم. کتنا نیک ہو بھول جاؤ, نہیں ملے گا واپس. 0.001% چانس ہے. تو اس میں ایک نمبر لوگ بھی ہیں, 0 کو ہٹا کے 1% کر دیتا ہوں آپ لوگ کی خوشی کی خاطر. 1% لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. 1% لوگ ایسے ہیں. عامل میں تو 1% بھی نہیں ہے. جو عملیات پلیتے کرتے ہیں نا روحانی, وہ تو 1% بھی ٹھیک نہیں ہے. ان میں تو 2 قسم کے لوگ ہیں, یا تو پورا 2 نمبر ہوگا یا 2 نمبر نہیں ہے لیکن اوپر سے کھوپڑی اس کی خراب ہو چکی ہوگی, وہ تو 1% بھی نہیں ہے, وہ تو سارے پاگل ہیں. لیکن معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے میں, معاہدوں کو پورا کرنے میں, امانتوں کو پورا کرنے میں 1% لوگ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کو کیا پتا یہ اس 1% میں داخل ہے یا نہیں. تو اس لیے بھائی اس میں 2 چیزیں سیکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ پیسہ کبھی بھی کسی کو مت دو, کاروبار کے نام پہ, بزنس کے نام پہ, کچھ بھی نام پہ, خود کرنا ہے کرو. لوگوں نے گاڑیاں خرید کے ڈرائیوروں کو دی ہیں, ٹیکسیاں خرید کے دی ہیں کہ یہ ٹیکسیاں چلائیں گے, یہ رکشے چلائیں گے, نوٹ چھاپ کے دیں گے. اس کے بعد اس میں کام اتنا نکالیں گے کہ تمہارا سارا پیسہ, کبھی رکشے کے پلگ میں کچرا آیا ہوا ہے, کبھی اس کا ٹائر پنچر ہوا ہے, کبھی رکشہ لے جا کے ٹھوک دیا اس نے, اس کی ریپیئرنگ کا خرچہ, کبھی انجن سیز ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا. اور پھر یہ تو وہ خرچے جو رکشے کے ہیں, خود رکشے والے کے اپنے خرچے بھی تمہیں اٹھانے پڑیں گے. صاحب میرے پیٹ میں آج درد ہے, ڈاکٹر نے بولا کہ تیرا الٹرا ساؤنڈ ہوگا. صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں تو رکشہ چلاتا ہوں. صاحب بولے گا میرا ملازم ہے, اب کیا کروں یار, آپ نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کے پیسے دے دیے. صاحب میری ماں مر گئی ہے, میں تو بالکل ہی گھر میں مسئلے خراب ہو گئے, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ کو ٹی بی بتائیے. صاحب آپ سیٹھ آدمی ہو, آپ کے تو 10 رکشے چل رہے ہیں, میرے باپ کے علاج کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو. باپ کے علاج کے لیے پیسے دے, نہیں دو گے تو بغیرتی کے تانے. صاحب یہ صاحب وہ, آپ کا سارا رکشہ گیا تیل لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ٹیکسیاں, رکشے. تبھی پاکستان میں بزنس چلتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں وہی بزنس چلا رہے جو خود کرتے ہیں, یا اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کسی کے رونے دھونے سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے. میرا اپنا اصول کیا ہے, جو مجھ سے مانگ لے دیتا ہی نہیں پیسے میں اس کو. پتہ نہیں مجھے وہ فراڈی لگنا شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ بعض مستحق بھی ہوتے ہیں. میرا اپنا اصول ہے, جس دن مانگ لیا جا بے, اب نہیں ملے گا, جا. اور جو نہیں مانگ رہا, مجھے لگا مستحق ہے تو خود سے پکڑا دو اس کو. کتنے لوگ آئے, خود سے پکڑا دیا, پھر ان کو خیال ہو مفتی صاحب تمہارے ساتھ تعاون کریں گے, مانگ لیا, میں نے گیا, کک آؤٹ, ختم. کیونکہ اب لت پڑ گئی ہے تمہیں, اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ساری زندگی اب بھکاریوں جیسی زندگی گزارو. تو اس لیے بھائی یہ وجہ کیا ہے, وہ جو ملازم ہے اس میں بھی امانتوں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں ہے. اپنا رکشہ چلائے گا الگ اسٹائل سے. مجھے کچھ لوگوں نے ڈونیشن کے پیسے دیے کہ غریبوں میں آپ رکشے بانٹ دیں, اپنے کنٹرول میں رکھیں لیکن یہ کمائیں. میں نے کہا نہ, رکشہ جب آپ کا ہوگا یا بالفرض میرا ہوگا, چلائے گا یہ غریب, فائدہ پورا اٹھائے گا یہ اس سے, اور رکشے کی ایسی کی تیسی کر دے گا. میں نے کہا زکات میں کسی کو دینا ہو, پورا رکشہ پکڑا کے ہاتھ صاف کر لو. سمجھ رہے ہو, کوئی غریب مستحق ہے اس کو رکشہ پورا خرید کے دے دو کہ یہ رکشہ چلا, بس اپنی چیز ہوگی تمیز سے چلائے گا. اور اس کو بول دو کہ اس کا ٹکر لگی, اس کا کچھ بھی مسئلہ ہوا, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب وہ مایوس ہو جائے گا نا, پھر وہ سمجھے گا بھی یہ میری چیز ہے, پھر نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا,
نہ اس رکشے میں کبھی ہوا نکلے گی، نہ اس کے آئل کا کبھی مسئلہ ہوگا، بڑے آرام سے تمیز سے وہ چلائے گا۔ اس کا تو میں قائل ہوں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، لیکن روزگار میں ہینڈ اوور کر دو، تمہارا ہے، دوبارہ یہاں شکل مت دکھانا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ یہ جو آج کل تعاون کر رہے ہیں نا، ٹیکسی خرید کے دے دی، وہ واٹ لگائے گا ٹیکسی کی، آپ کو غم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے پیسے نہیں لگے، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں۔ یہ بہت برا طریقہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی ایک وصیت یاد رکھو، گھر بناؤ، کرائے پہ کبھی بھی مت دو اس کو۔ آپ کہو گے مفتی صاحب ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یا آپ نے ہمیں کیا واقعات سنانا شروع کر دیے؟ دیکھو قرآن کی جب تک موجودہ حالات پہ انطباق نہیں ہوگا، منطبق نہیں ہوں گی وہ آیتیں، اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ آیتیں جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، تفسیریں بھی سنتے ہیں، عمل ہمارا زیرو ہے۔ عمل کیا ہے؟ زیرو۔ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کو لوگ رکشہ دیتے ہوئے ڈرے نہیں، اگر آپ رکشہ چلاتے ہو، آپ کو ٹیکسی دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں، آپ کو مکان کرائے پہ دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں، ان کو یہ امید ہو کہ ہم نے اس کو کرائے پر دیا نا، واپسی میں اس سے اچھی کنڈیشن میں ملے گا، خراب کنڈیشن میں نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں، گھر آپ کرائے پہ دے کے تو دیکھو، کرائے دار جو اس کی واٹ لگاتا ہے، ایسی واٹ لگائے گا، ہر وقت روتا رہے گا، نلکا ٹپک رہا ہے، کم وقت اپنے پیسوں سے نلکا نہیں صحیح کر سکتا یار تو، گیٹ کا لاک خراب ہو گیا وہ ٹھیک نہیں کرے گا، دیواروں کا رنگ، بچے اس کے پینسلیں لے کے، بچوں کو چونا کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، بچے پورا گھر کھا کے ختم کر دیں گے، اور اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ یار میں اپنے پیسوں سے کلر کروا دوں، نہیں، یہ بھی مالک مکان کرائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم کرائے پہ گھر دے کے پیسہ کماتے ہیں، جتنا آپ کما رہے ہو نا وہ سارا ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے، اور بالفرض اگر کچھ کما بھی لیا تو گھر کی واٹ لگانے کے بعد تھوڑا سا مل گیا تو گھر پہ آپ کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ اس لیے کرائے پہ گھر اگر دینا بھی ہو تو ثواب کی نیت سے دیا کرو، کہ میرے کسی کام کا گھر ہے نہیں، چلو میں نے بنا لیا، کسی غریب کے کام آ جائے گا، 25-30 ہزار 40 ہزار 1 لاکھ کرایہ دے کے کسی غریب کے کام آ جائے گا، تو اس میں ثواب کی نیت میں دنیا نہیں تو آخرت تو کم از کم مل جائے گی، اس نیت سے ٹھیک ہے۔ ادروائز کرایوں پہ گھر دینا، لوگوں سے اس طرح کے معاملات کرنا، اس زمانے میں یہ بھی حماقت اور بے وقوفی کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہاں ایسی چیز بنا کے کرائے پہ دو جس کی جتنی مرضی واٹ لگا دے، کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے کچھ جاننے والے رشتہ دار آ گئے تھے تو ان کا بچہ بڑا شرارتی تھا، تو میرے کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، وہ جو ویڈیو گیم کھیلنا ہے کہیں سے، پہلے زمانے میں سی ڈی وی ڈی کا دور تھا نا، سی ڈی وی ڈی لایا ہوا تھا، اب میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بچہ بھی سسرائیلی تھا ہمارا، یعنی سسرال والے سے تعلق تھا، بہت پرانا ہے، میرے سسرالوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے سسرال کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے اتنے سارے سسرال ہیں، تو کسی سسرال کی غیبت ہو تو غیبت تھوڑی ہوگی، کس سسرال کہے گا ہماری غیبت کی، ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے تمہاری غیبت کی، دوسرا سسرال ہے وہ۔ تو اس لیے میرے پاس بہت سارے آپشن ہیں، پڑوسیوں کی غیبت کا بھی آپشن ہے، پڑوسی کہیں گے ہماری غیبت کی، ہم کہیں گے میرے بہت سارے پڑوس ہیں بھائی، سارے مسئلے تم لوگ کے ساتھ ہیں بھائی۔ تو سسرال کا، ہمارے سسرالیوں کا، یعنی اسرائیلی ہوتے ہیں نا، وہ بچہ آیا ہوا تھا، بڑا شرارتی تھا، سالہ ہی سمجھ لو آپ اس کو۔ اب کیا کر رہا ہے وہ، شور بچا رہا ہے، مجھے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، وہ گیم ویم لے کر آیا ہوا تھا۔ اب جب میرے کمپیوٹر میں بیٹھا ہے نا وہ، تو گیم میں بٹن دبانے ہوتے ہیں نا، تو دوڑ دوڑ کر کے کی بورڈ پہ مار رہا ہے، جب بٹن دبانا ہوتا ہے ایسے مکے مار رہے ہیں، نہیں بچے جیسے کرتے ہیں، جیسے جیسے مکے مار رہا ہے سسٹم کی، ظاہر ہے تو کی بورڈ کا بیڑا غرق کا، ماؤس کو بھی ایسے کھیچ رہا ہے، اور مجھے لگا کہ میرا سسٹم کی ایسی ہی تیسے۔ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، رشتہ دار ہے بھائی، بہت پرانا واقعہ، نہیں سمجھیں گے کون سے سسرال کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا، شروع میں تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ تو میری سسٹم کی واٹ لگا دے گا، اماناتہم وعہدہم راعون، آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ہے، ابے وہ تو بچہ ہے لیکن اس کے ساتھ بڑے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ بیٹا کسی کا سسٹم ہے، اپنے گھر میں جا کے شیشہ توڑ دینا، بے شک مانیٹر کا یا ایل ای ڈی کا، کہیں بیٹھے ہوئے ہو یہ کام مت کرو، وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ اپنا نہیں ہے سسٹم۔ تو پھر کیا ہوا، اب دو مصیبتیں میرے سامنے کہ اگر میں منع کرتا ہوں تعلقات خراب ہوتے ہیں، منع نہیں کرتا تو کمپیوٹر خراب ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی سچویشن میں میں نے ثواب کی نیت کر لی کہ بھائی رشتہ داری جوڑنا کمپیوٹر جوڑنے سے زیادہ ثواب ہے، اور رشتہ داری کا توڑنا کمپیوٹر توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو میرے دوست آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، میں نے ان سے کہا، وہ نے کہا یار یہ کیسے کمپیوٹر کا استعمال کر رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے یہ فرض کر لیا ذہنی طور پر کہ بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ٹینشن سے بچنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کو کوئی خوف ہو نا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، تو آپ بڑے سے بڑا خوف سوچ لیا کرو کہ اینڈ یہ ہوگا، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ جیسے آپ بیمار ہو، ابھی رپورٹیں آئی نہیں، ڈاکٹر نے کہا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی آپ ڈر رہے ہو، آپ فرض کر لو کینسر ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے, کینسر ہی ہے یہ, ہو گیا کیا کریں. اب کینسر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں, اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں, یعنی نہ مرے اور مرے دونوں ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے, چلتا رہے گا, 30 سال نکال لے گا. بعض اور ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا بھائی تو کوئی علاج نہیں. تو یہ فرض کر لو مر جاؤں گا میں, کیا فرض کر لو, اپنے آپ کو سمجھاؤ مر جائیں گے نا, 10 دن بعد مر جائیں گے, بس مر گئے یار, ختم. قصہ کیا ہے, اس سے وہ ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں نہیں, ایک گرو اور وہ چیلے ہوا کرتے تھے, سیٹ گرو اور اس کا چیلا ہوتا تھا نا, وہ ساتھ میں گھومتا تھا. تو گرو کے پاس تھے کچھ پیسے, یہ دونوں جنگل میں جا رہے ہیں. اب گرو بار بار کہاں پر ہے کہ پیسے چوری نہ ہو جائیں. تو چیلے نے بولا حضور آپ کیوں خوف ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, مجھے ڈر ہے ڈاکو نہ چھین لیں. تو جب چیلے نے دیکھا نا کہ گرو کی حالت خراب, ہی ہارٹ اٹیک سے نہ مر جائے کہیں, تو کہا کہ حضور آپ میرے پاس آپ کی اس ٹینشن کا ایک علاج ہے, یہ پیسے نکال کے پھینک دو. صحیح ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہارٹ اٹیک سے مرو گے نہیں آپ. پیسے آنے جانے والی چیز ہے, صحت سب سے بولو پہلے. اس نے ایسے ہی کیا, نکال کے پھینکے, بڑے آرام سے سکون سے زندگی گزار لی. تو پیسہ پھر بعد میں کما لے کاروبار کے ذریعے. تو پیسہ چھننے کا خوف خوب سمجھ لو, یہ پیسہ نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. پیسہ نہ ہونے سے صحت خراب نہیں ہوتی. ہم نے غریبوں کو 90-95 سال جیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن پیسہ چھننے کے خوف سے صحت کا بیڑا غرق. اور ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس خوف سے ڈپریشن ہوتی ہے, اس سے شوگر کی بیماری ہوگی آپ کو, ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوں گے, 20 قسم کے مسائل, آپ کی طبیعت میں غصے میں آپ الٹے کام کر رہے ہوگے. جہاں چماٹ نہیں تھا وہاں چماٹ لگا دیا کسی کو, جہاں ڈانٹنا نہیں تھا وہاں ڈانٹ دیا, گھر میں بھی ٹینشن, گھر سے باہر بھی ٹینشن, قتل ہو جاتے ہیں غصے میں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی. اور خوش آدمی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اس لیے خوف سے اپنے آپ کو نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے. خوف نہیں ہونا چاہیے, خوف صرف ایک آخرت کا بس, اس کے علاوہ کوئی خوف اللہ کو بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. صرف ایک خوف اللہ کو پسند ہے, آخرت کا خوف. باقی خوف اللہ کہتے ہیں تم نے خود پالے ہوئے ہیں. تو میں کیا مثال دے رہا تھا, وہ پھر دائیں بائیں ہو گیا. ہاں, تو کمپیوٹر میں اس نے یہ چلا رہا ہے نا ویڈیو گیم میں, جیسے وہ فائر مارنا تو ایسا مار رہا ہے جیسے یہیں سے فائر مار رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ یوں سمجھ لو کہ کمپیوٹر کی اس نے مکہ مار کے اسکرین توڑ دی ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا, مانیٹر تو ہوتا تھا اس زمانے میں, LED نہیں ہوتی تھی, اسکرین توڑ دیا. یوں سمجھ لو کہ یہ کیا ٹوٹ گئی ہے, میرا سسٹم خراب ہو گیا اور اتنے ہزار کا میرا نقصان ہو. جب میں نے یہ مائنڈ بنایا اپنا تو مجھے سکون ہو گیا. پھر جب بھی وہ بچہ آتا بیٹھتا کمپیوٹر پہ, مجھے کوئی خرچ نہیں. میں نے کہا کمپیوٹر تو ختم. اس کے جانے پہ میں دیکھتا کہ 2-4 بٹن ٹوٹے کی بورڈ کے, باقی الحمدللہ پورا سسٹم کیا ہے. اتنی خوشی ہوتی دل میں کہ یار ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سسٹم تباہ ہو گیا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, کی بورڈ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹوٹا, اور اللہ کا بڑا فضل ہے, صحیح چل رہا ہے حساب کتاب. تو یہ خوشی محسوس ہوتی تھی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ کرائے پہ لوگوں کو گھر مت دیا کرو, لیکن بعض غریبوں کو بیچاروں کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں اس لیے وہ کچھ کہنے والا تھا ان غریبوں کو کہ تم غریب ہو تو گھر کا تو حفاظت کرو نا, کم بختو, تاکہ لوگ غریبوں کو گھر دیا کریں کرائے پہ. لوگ کیوں نہیں دیتے, ان کو پتا ہے واٹ لگا دے گا, ایسی کی تیسی کر دے گا گھر کی. تو اس نیت سے دے دیا کرو کہ ثواب ملے گا, اور گھر کی ایسی کی تیسی تو بہرحال ہو کے رہے گی, اور کوئی بات نہیں یار, ایک غریب کے کام آ جائے گا. لیکن انسان کو چاہیے, اسی طرح بائک کا دیکھ لو آپ, 20 دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے, میں بائکوں میں بہت میں نے سفر کیا ہے. آپ سارا دن بائک چلاتے رہو, میں نے بائک اتنی چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. GTO 125 کاواساکی رکھی ہوئی تھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر چلا دی تھی میں نے, اور ہونڈا 125 بھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر. 30,000 کلومیٹر تو مجھے میٹر کی ریڈنگ اچھی طرح سے یاد ہے. 30,000 کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, دنیا کے چکر لگ سکتے ہیں 2-3. صرف کراچی کے اندر ہی اتنی چلا لی تھی, کام بہت تھے. جامعہ ہی ہمارا مدرسہ ہی 70 کلومیٹر رائڈ ہو جاتی تھی ڈیلی, 70 کلومیٹر. تو اور بائک کا شوق بھی تھا, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اس میں ہمارا تجربہ تھا, سارا دن چلاتے رہو آپ, کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں کسی دوست کو دی, جیسے ہی وہ بائک لا کے پکڑائے گا, اگلے دن ہم جا رہے ہیں مدرسے, کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آئے گی, پتا چلے گا کہ اس کو کسی نے چلایا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ امانتوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو بائک دی ہے, وہ خود چلا رہے, کہیں سے نہیں بجتی. جب آپ چلاتے ہو کچھ نہ کچھ آواز آئے گی کہیں سے, پتہ نہیں چین کور سے ٹکرا رہی ہے. اب اس سے جا کے پوچھو یار, جب ہم نے بائک دی تھی اس وقت تو چین کور سے نہیں ٹکرا رہی تھی,
اب چین جو ہے چین کور سے ٹکرا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو یہاں گیا ہوں, ادھر سے نکلا ادھر سے گیا, آیا ہوں, اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا فرشتوں نے آ کے یہ کام کیا ہے یا جنات نے آ کے یہ کام کیا ہے؟ بھائی تم نے غلط طریقے سے چلائی ہے. مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے, اداروں میں ایسا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے چیزوں کو دیکھ لو آپ, گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ملازمین کو ملتی ہیں کیسی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں, ان گاڑیوں بیڑا ہی غرق کر دیتے ہیں. دیکھو اپنے واقعات میں شو کے لیے نہیں سناتا, بار بار میں بتاتا ہوں, میں جو نالائق آدمی ہوں, لیکن بعض دفعہ واقعات سنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارا ادارہ ہے نا جامعۃ الرشید, تو جامعہ کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. مجھے کبھی اسلام آباد جانا ہوا کسی کام سے, اسلام آباد جانا ہوا اور کام بھی جامعۃ الرشید کا, تو پھر انہوں نے گاڑی دی کہ ٹھیک ہے آپ بیان کے لیے جا رہے ہو تو جامعہ کی گاڑی لے جاؤ آپ. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب میں لے کر گیا اس کے لانگ روٹ پہ, جیسے گلگت چلے گئے, بلتستان چلے گئے, لمبے پہاڑوں پہ نا, تو گاڑی میں کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہے. تو میرا اپنا معمول یہ ہے کہ گاڑی واپس کرنے کے بعد کچھ پیسے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں, کہ میری وجہ سے اگر گاڑی میرے, ہو سکتا ہے کوئی میں نے گاڑی کا ایسا استعمال کر لیا ہو کہ جس میں میری وجہ سے گاڑی میں کوئی کام نکل آیا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا گاڑی کے چلنے کی وجہ سے کام نکلنا, وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بھائی ہماری کوتاہی سے کچھ کام نکل گیا ہو, ہمیں پتہ نہ چلا ہو, ہم نے چلانے میں احتیاط نہ کی ہو. ہماری کوتاہی سے اگر کوئی کام نکلا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ادارے کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے موقع پہ پھر کچھ پیسے دے کے کہ بھئی ابھی سے اس کا حساب کر لو, آخرت میں ہم پہ پکڑنا. مدرسے میں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے, جب سے میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں, ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے نا اس کے گھنٹوں کے نہیں منٹوں کے پیسے بھی کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں جو اساتذہ کی تنخواہوں کا نصاب ہے وہ کیا ہے, جیسے کسی استاذ کے 6 پیریڈ ہے, 6 پیریڈ پڑھانا ہے انہوں نے, تو حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے. اب جیسے ایک ٹیچر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح 8:30 پہ, تو 5 منٹ تک تو فری ہے, ظاہر ہے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. 8:36 پہ اگر کوئی ٹیچر پہنچے تو وہ رجسٹر کے حاضری میں کیا لکھیں گے, 6 منٹ تاخیر. تو اس 6 منٹ کی تنخواہ کٹے گی, یعنی پوری تنخواہ کو 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا, ایک دن کی تنخواہ آ گئی, پھر اس ایک تنخواہ کو 6 پیریڈ پہ ڈیوائیڈ کیا, 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے, تو 1 گھنٹے کی تنخواہ نکل آئی. اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کو 45 منٹ پہ ڈیوائیڈ کیا تو 1 منٹ کی سیلری نکل آئی. اس 1 منٹ کی سیلری کو 6 سے ضرب دیا تو 6 منٹ کی سیلری نکل آئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس 6 منٹ کی سیلری ان کی تنخواہوں سے, ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں یہ رواج, یہ اصول ہے. تو کبھی 10 منٹ تاخیر ہو گئی 10 منٹ کے پیسے کٹیں گے, 20 منٹ تاخیر ہوئی تو 20 منٹ کے پیسے, 2 دن ناغا ہو گیا تو 2 دن کے پیسے, یہ وہاں سسٹم ہے. میرا ہمیشہ سے الحمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ میں اپنے تنخواہ, جب مجھے سیلری جامعۃ الرشید سے وظیفہ جو ملتا ہے تو میں اس میں کچھ رقم عطیے کے نام پہ مدرسے میں جمع کراتا ہوں. یہ حاضری لگانے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے جتنا ہمارے ذمے پڑھانا ہو اس پڑھائی میں ہم نے, اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہو, تو اپنے جو سیلری ہے, تنخواہ ہے, اس کو آپ اس خیانت سے پاک کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عام طور پر اداروں میں ہوتا کیا ہے, اداروں میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے نہیں لگایا نا اس کے بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہو پیسے ملے مجھے. لیکن میرے بھائی تھوڑا سا آخرت کا خوف اگر آپ میں ہے نا تو آپ کہو گے میرا پیسہ کسی کے ذمے ہو یہ قابل برداشت ہے, کسی کا پیسہ میرے ذمے ہو اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ اضافی پیسے تمہارے بنتے نہیں تھے, یہ ٹائم تم نے مدرسے میں گزارا نہیں ہے, تو تم کس بیس پہ یہ پیسے لے رہے ہو, یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سوچ پیدا کریں. دوسرا آپ کے پیسے کھا جائے اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے, آپ کے ذمے پیسے ہوئے نا الٹے لٹکو گے آپ, الٹے لٹکو گے آپ. اتنا زیادہ شریعت میں اس کا ہے کہ, اور مدرسے ہو گئے یا ادارے ہو گئے, ان کے اموال تو لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں, قومی ملکیت ہوتے ہیں, ان میں ڈنڈی مارنا تو زیادہ بڑا جرم ہے. آپ گاڑی استعمال کر رہے ہو, پیٹرول آپ حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو اس کا, اداروں کی گاڑیوں کا دیکھ لو آپ, اداروں کے معاملات کو دیکھ لو آپ. تو جہاں آپ جاب کرتے ہو کوشش کیا کرو اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس میں عطیے کے طور پہ دے دو, تاکہ آپ نے جو امانت میں کبھی خیانت کی ہوگی, ہر انسان سے ہو جاتی ہے. اسکول ٹیچر پڑھاتے ہیں, ان کو تنخواہ ملتی ہے, کیا ہر ٹیچر پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. تو ٹیچر کو چاہیے کچھ پیسے وہ اسکول میں کسی بھی طریقے سے ریٹرن کر دے, تاکہ اسکول کے پروفٹ میں وہ پیسے کسی بھی, وہ خود سوچے کیسے کرنا ہے, کچھ نہیں ہوتا تو پھر صدقہ کر دے وہ.
تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں امانتوں اور معاہدوں کا میں جو پاس نہیں رکھتے نا ان بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں، جنازہ آتا آپ پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ کہتے کہ قرضہ نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیتے آپ۔ جب صحابہ کہتے قرضہ ہے تو آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے، کہتے کوئی اس کی ضمانت لے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا تو میں جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو بہت اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ خیانت نہ کریں، کسی کے مال میں خیانت، کسی کی امانت میں خیانت۔ اسی طرح میرے بھائی میاں بیوی کے معاملات میں بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے۔ بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بھی شوہر کا مال مال بے رحم کی طرح لوٹتی ہیں، مال بے رحم کی طرح۔ میں نے بتایا تھا نا، ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ میں اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی، شادی کو 20-30 سال ہو گئے تو اتنے پیسے کہ میں نے پراپرٹی خرید لی ہے۔ ماشاءاللہ 20-30 سال میں پینٹ سے پیسے نکالتے نکالتے اتنا مال جمع ہو گیا ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا خرید لیا ہے، پوری پراپرٹی۔ ماشاءاللہ بہرحال اللہ کا خوف تھا جو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا۔ تو آپ کو یہ اطمینان، اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ چوری نہ کریں، بچوں کو عادت ڈالو۔ بچپن میں ذرا 5 روپے بھی بچہ اٹھا لینا کہیں سے، سختی کرو اس کے اوپر کہ یہ پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ کیوں لگایا اس میں؟ آپ کہتے ہو 5 روپے اٹھا لیے، 10 روپے اٹھا لیے، کیا جا رہا ہے؟ نا 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 نا، ڈنڈی جو مارتا ہے نا، جو 10 روپے کی مارتا ہے 10 کروڑ کی بھی وہ مارتا ہے، اور جو 10 کروڑ میں خیانت نہیں کرتا وہ 10 روپے میں بھی نہیں کرتا، جو 10 روپے میں نہیں کرتا وہ 10 کروڑ میں بھی نہیں کرتا۔ دیکھو جو مسجد سے چپل چوری کرتا ہے، اس نے چپل اس لیے چوری کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی چپل ہے، اگر وہاں گولڈ کے بلاک پڑے ہوئے ہوتے تو وہ چپل اٹھاتا یا سونا اٹھاتا؟ بولتے کیوں نہیں، وہ سونا اٹھاتا۔ تبھی اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار، 15-20 ہزار روپے چوری کی ہاتھ کاٹ دو۔ بھائی 15-20 جو چوری کرتا ہے وہ 15 کروڑ بھی کرے گا، 15 ارب بھی کرے گا، چوری ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ کہ میں سوسائٹی میں برا اثر پڑے گا، کم چوری میں کم اثر پڑے گا، لیکن چور کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کے مسائل ہیں کہ زیادہ پیسے چوری ہو یا کم پیسے، چور کو تو جہاں موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرے گا۔ تو بچوں کو 5 روپے دائیں بائیں کر دیے، 10 روپے دائیں بائیں کر دیے، نا نا نا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بچوں کو پیسے دیے جاؤ، یہ چیز لے آؤ، یہ لے آؤ، پھر ان سے حساب نہیں لیتے، بچے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو سمجھایا جائے بچوں کو ڈنڈی مت مار رہے تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بچوں کو ابھی سے یہ نیچ ذہن کا ہم نہیں بنا رہے، نا نا نا، بچوں کو ابھی سے معاملات کا صاف بناؤ۔ آپ ان کو ویسے پیسے دے دو، بھائی حساب ہمیں کلیئر چاہیے بیٹا، حساب میں 2 نمبری نہیں کرنی ہے۔ مائیں بیچتی ہے نا، جاؤ بیٹا یہ 1000 کا نوٹ لو، درجن انڈے لے آؤ۔ اب وہ 1000 کا نوٹ لے کر گیا ہے، درجن انڈے لے آیا، پیسے پکڑا رہے، ماں کو چاہیے کہ دفعہ گن لے کہ ڈنڈی تو نہیں ماری اس نے پیسوں میں۔ اگر گڑبڑ کی ہے تو اس کو سمجھا دو، بیٹا ایسے نہیں کرتے، تمہیں کچھ چاہیے ہمیں بتاؤ، ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کنجوسی نہ کریں بچوں کے معاملے میں، خرچ کریں ان کے اوپر، ہمیں بتاؤ، دائیں بائیں سے پیسے مت اٹھاؤ۔ بہت بڑا مسئلہ، ایک دفعہ بچپن میں چوری کی عادت پڑ گئی نا، گیا کام سے، وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی چوری کرے گا۔ دوسری بات کیا ہے، یہ جو معاہدوں کی پابندی ہے، یا کرائے پہ آپ نے گھر لیا، واٹ نہیں لگائی گھر کی، کسی کی بائک لی، واٹ نہیں لگائی بائک کی، کسی سے پیسے لیے آپ نے کاروبار کے نام پہ اور پورا حساب کر کے اس کو دے دیے۔ پہلے آپ نے یہ سوچا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ میں پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے لیا کہ بزنس میں لگاؤں گا، پھر آپ کو فکر ہے کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، ہر وقت اپنا تو کچھ بھی نہیں لگا نا آپ کا، تو ہر وقت یار میرا پیسہ ہوتا ضائع ہو جاتا، پرواہ نہیں ہے، دوسرے کا پیسہ میں ضائع نہیں کر سکتا، یہ سوچ آپ کی پیدا ہو گئی اور آنکھ کھل گئی، پھر استغفر اللہ، یعنی خواب میں ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ اتنے نیک بن گئے کہ آپ کا دوسرے کا 1 کروڑ روپے لیا ہوا ہے تو میں نے واپس لوٹانا ہے، اور جیسے ہی پروفٹ ہوا یار فلاں کو پہلے میں دے دوں،